بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوست، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلام پاکستان، اور میں سلام پاکستان کی جانب سے آپ کا ہوسٹ سمی چودھری ہوں۔ دوستو، کم وقت میں بڑی اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل سلام پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ عمران خان نے احتجاج کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا، کہا کہ واضح کریں کہ کیا جمہوری وطن میں احتجاج کا حق حاصل نہیں۔ سپریم کورٹ سے امید ہے کہ وہ اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ 6 دن میں اگر الیکشن کی تاریخ نہ دی تو ہم پوری تیاری کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے۔ کوئی بھی ڈیل نہیں ہوئی، لڑائی جھگڑا اور فساد نہیں چاہتے، مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم نے صرف خون خرابے کے ڈر سے لانگ مارچ ختم کیا۔ حکومت نے پرامن احتجاج کو خونی مارچ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمارے پرامن احتجاج کو پرتشدد بنا دیا۔ اور کون سی حکومت عورتوں اور بچوں کو اس طرح مارتی ہے؟ عمران خان نے موجودہ حکومت کو یزید کا پیروکار قرار دے دیا۔ عمران خان نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے اس طرح تو حکومت عوام کو بغاوت پر لے آئے گی۔ اگر حکومت نے مہنگائی کی تو عوام بغاوت پر اتر آئے گی۔ عمران خان نے خدشات سے آگاہ کر دیا، کہا کہ اگر امریکہ کو غرض ہوتی تو کیا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے حالات کو کس طرح کنٹرول کیا ہوا تھا، ہم نے چیزیں کس طرح سے کنٹرول میں لائی ہوئی تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم بھکاری ہیں اور غلامی قبول کرنا ہوگی۔ موجودہ حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملک کے حالات کو کنٹرول کرنے میں جی توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کے سپریم کورٹ کو خط پر مریم اورنگزیب آپے سے باہر ہو گئیں اور وہ عمران خان پر پھٹ پڑیں اور کہا کہ اب آپ ناکام ہو گئے تو اب دھمکی دیتے ہیں۔ عدالتیں واضح کریں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، وہ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ 11 اپریل کو سپریم کورٹ نے اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی کہ وہ آئین کے ساتھ ہے۔ اس رات ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے صاف ظاہر کر دیا تھا کہ وہ آئین کے ساتھ ہے۔ اور مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ آپ 6 دن کا ٹائم نہ دیں، آپ 6 صدی تک بھی اسلام آباد واپس نہیں آ سکتے۔ نیند کی گولی کھائیں اور سکون سے سو جائیں، ٹی وی پر بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کا اعلان مدت پوری ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ آئینی مدت پوری ہونے کے بعد اتحادی اور حکومت یہ فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کب کروائے جائیں۔ شہباز شریف نے مزید یہ کہا کہ ہم پر IMF کا دباؤ ہے جس سے مہنگائی کرنا پڑ رہی ہے، ورنہ IMF سے تمام مذاکرات ناکام ہو جائیں گے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ہم پر بھی بہت زیادہ IMF کا دباؤ تھا لیکن ہم نے حالات کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا۔ نون لیگی حکومت نے عوام کو 8 آنسو رلا دیا۔ پیٹرول ایک ساتھ 30 روپے بڑھانے پر شہری پھٹ پڑے، کہتے ہیں اگر مہنگائی ہی کرنی تھی تو حکومت میں آئے کیوں؟ اپنے کیسز ختم کرنے تھے، مال بنانا تھا اور اگلے الیکشن کو جیتنے کے لیے اپنے بندے بٹھانے تھے۔ یہی تو نون لیگ کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ پاکستان میں پہلی بار پیٹرولیم مصنوعات پر ایک ساتھ پورے 30 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 179 روپے 76 پیسے ہو گئی۔ کے الیکٹرک نے بھی بجلی مزید مہنگی کر دی، 4 روپے 86 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری۔ اضافہ مارچ کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کر دیا گیا۔ مہنگے پیٹرول کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 20 کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت پر 180 روپے اضافہ 980 روپے کا ہو گیا۔ ٹرانسپورٹرز نے بھی اپنے کرائے بڑھا دیے۔ موجودہ حکومت نے عمران خان کی حکومت کی جانب سے دیا گیا ریلیف بھی چھین لیا۔ موجودہ حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جی توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ مزید مہنگائی ہوتی ہے یا حالات نارمل کر کے چیزیں سستی کی جاتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔